اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب سے کشمیر کا ڈسپیوٹ سٹارٹ ہوا ہے تب سے ہمیں کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں ہمیں کچھ فیملیز کا بڑا ایکٹیو رول نظر آتا ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کی بات کریں تو ہمیں قیوم صاحب کی فیملی جو ہے بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے پولیٹکس میں۔ اسی طرح اگر ہم انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کی بات کریں تو ہمیں مسٹر عبداللہ کی فیملی جو ہے وہ بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے پولیٹکس میں۔ اور جب سے کشمیر ڈسپیوٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہ لوگ تب سے ایکٹیو ہیں پولیٹکس میں۔ تو مجھے اتفاق ہوا، میں نے کچھ کافی سارے کلپس مجھے لوگ بھیجتے رہتے ہیں انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر سے، تو وہاں سے جب مجھے کلپس آتے ہیں تو میں نے ان میں دیکھے کہ کچھ کلپس جو تھے مسٹر فاروق عبداللہ سے بھی ریلیٹڈ تھے، اور اسپیشلی جو آج کے دن ان کی اسپیچ تھی اس کے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ اسپیچ جو ہے کشمیری میں کی، تو میں جن لوگوں کو کشمیری سمجھ نہیں آتی میں ان لوگوں کے لیے میں نے کچھ اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہے، تو جو میں پہلے وہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ مسٹر فاروق عبداللہ صاحب نے جو کشمیری میں اسپیچ کی اس کے کچھ لائنز یہ ہیں: آج ہمارے بچے اگر قربانی دے رہے ہیں وہ MLA یا MP یا منسٹر نہیں بننا چاہتے، وہ اپنے حق کے لیے قربانی دے رہے ہیں، وہ نکل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کو زندگی پیاری ہے، مگر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ زندگی دینا اور زندگی لینا اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس وطن کو آزاد کرنے کے لیے ہم قربانی دیں گے۔ ان کو ہمارا خیال نہیں آتا، نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو، لیکن ہم دونوں ملکوں کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کریں، وہ وعدے پورے کریں جو 1948 میں ہم سے کیے گئے۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو اب کی جنریشن ہے یہ گن سے نہیں ڈرتی، یہ جنریشن نکلی ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، یہ گولی کا جواب گولی سے دینا جانتے ہیں۔ یہ مسٹر عبداللہ صاحب کی اسپیچ جو مجھ تک پہنچی، آدھی ہی اسپیچ تھی شاید، تو جتنا اس اسپیچ میں بولا گیا تھا وہ سب کی میں نے ٹرانسلیشن کی ہے۔ تو میں کافی عرصے سے جو ہے مسٹر عبداللہ کو جو ہے میں ان کی کافی اسپیچز دیکھتی ہوں، ان کے جو انٹرویوز آتے ہیں وہ میں دیکھتی ہوں، فالو کرتی ہوں۔ تو میں مسٹر عبداللہ سے میں کچھ کوشچن تو نہیں پوچھ سکتی، لیکن میں پھر بھی پوری کشمیری قوم کی طرف سے میں ان سے کچھ چیزیں تو پوچھنا ضرور چاہوں گی کہ جو مسٹر عبداللہ ہے 19 جنوری 1990 کو وہ CM بنتے ہیں، جب گورنر لا نافذ تھا کشمیر میں، اور مسٹر جو جگموہن ہیں وہ وہاں کے گورنر تھے، اور 9 اکتوبر 1996 تک ان کا ٹینیور رہتا ہے CM کا۔ تو اس دوران جو ہے 1990 سے لے کر 1996 تک اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے کشمیر میں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کا اس میں کیا رول رہا، یعنی کشمیر میں جو اس ٹائم جاری جو مہم تھی، جو وہاں پہ جاری حالات تھے، اس میں ان کا کیا رول تھا۔ اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کچھ چیزوں کو دیں، 1990 میں ایسوا لا لگتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ہمارے جو نوجوان تھے انہوں نے اس ٹائم گنز اٹھائی، کیونکہ 1990 میں گنز اٹھائی گئیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کو وہاں پہ ایسوا لا لگانا پڑا۔ لیکن اس کا جو ہے کوئی اگر مسٹر عبداللہ کا دیکھیں 1991 میں کنن پوشپورہ ہو جاتا ہے 23 فیبروری 1991 میں، اور آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا، یعنی مسٹر عبداللہ ایک دفعہ تو گورنمنٹ میں آئے نہیں ہیں، کیونکہ وہ آئے ہیں، ان کے بیٹے آئے ہیں گورنمنٹ میں، ان کی مسلسل ان کی گورنمنٹ رہی ہے۔ تو میں مسٹر عبداللہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کو آزادی کا خیال کہاں سے آ گیا؟ آپ جب CM بنے تھے اس ٹائم کیا آپ نے کیونکہ آپ اسمبلی بھی شیئر کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ، کیا آپ نے وہاں پہ ان سے بات کی کہ ہم لوگ آزادی رہنا چاہتے ہیں، میں تو CM ہوں، اس ٹائم میری مجبوری ہے کہ مجھے اسٹیٹ کو چلانا ہے، اسٹیٹ کا نظام چلتے رہنا چاہیے، تو اور وہ ہم لوگ بہتر چلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے گورنر لا نافذ کیا ہے، آپ نے ایسوا لا لگایا ہے، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا مسئلہ جو ہے حل کریں۔
آپ لوگ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہو. جب ہم صبح لوگ گھروں صبح ہوتی ہے تو لوگ جب گھروں سے اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں تو وہ آپ کا ایک عام سا سپاہی آ کے ان کے کارڈز چیک کرتا ہے کہ یہ کشمیر کا ہی ہے، باشندہ ہے کہ نہیں ہے. تو ہم اپنے اسٹیٹ میں ہوتے ہوئے، اپنی زمین میں ہوتے ہوئے ایک باہر سے آئے ہوئے بندے کو روزانہ آتے جاتے اپنا کارڈ چیک کروائیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا مسٹر عبداللہ؟ آپ کو اتنی دفعہ وہاں پہ گورنمنٹ کرنے کا موقع ملا، آپ نے جو مسنگ پرسن ہیں ان کے لیے کیا کیا؟ جو اتنے لوگ ہمارے اب تک مسنگ ہیں ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کنن پوشپورہ کی کسی ایک ماں کو، کسی ایک بچی کو، کسی ایک بہن کو آپ نے انصاف دلایا؟ وہاں پہ کتنا بڑا سانحہ رونما ہوا. کیا آپ نے جو چلے میں اس کو جو ہمارے مجاہد بھائی ہیں ان کو میں ایک سائڈ پہ کر دیتی ہوں، جو عام لوگ مارے گئے اس میں تو اب چلے ہم کشمیری پنڈت کو بھی لے لیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی. جو وہاں پہ ان کے ساتھ واقعہ ہوا ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی. میں کسی بھی کلنگ کو جو ہے وہ صحیح نہیں ٹھہراتی. کسی مظلوم کی بھی جان گئی تو وہ بھی تو جگ موہن کے ہی دور میں ہوا تھا اور آپ کے دور میں ہوا تھا. تو مجھے بتائیں اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ جو ہے مسٹر عبداللہ آپ جاتے ہیں بالی ووڈ پہ جا کے ان کا پلیٹ فارم آپ شیئر کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں ان کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، آپ ان کے میوزیکل شوز اٹینڈ کرتے ہیں. مسٹر عبداللہ آپ کے بچوں کی آنکھیں چھینی جا رہی ہیں. مسٹر عبداللہ آپ کی ماؤں کی، بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں. آپ کے جوان بچوں کو ناحق مارا جا رہا ہے. چل میں ملیٹنٹس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں مجاہدوں کی بات نہیں کر رہی ہوں. آپ جن کو ملیٹنٹس بولتے ہیں، آتنکوادی بولتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں جنہوں نے گن اٹھایا. میں ان معصوم بچوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ گھر سے نکلتے ہیں، یا انشا کی بات کر رہی ہوں جو کھڑکی میں کھڑی ہے اس کو گولی مار رہے ہیں. جنید کی بات کر رہی ہوں جو گھر میں ہے، اس کو گھر میں مارا جا رہا ہے. مسٹر عبداللہ آپ کو اللہ کو جواب نہیں دینا. آپ کیا ہم کو آج آزادی کا درس دے رہے ہو؟ آپ کیا لیکچر دے رہے ہو آج آزادی کا؟ آج آپ کو آزادی یاد آ رہی ہے جب آپ کے پاس کرسی نہیں ہے؟ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تب آپ کی آزادی کہاں ہوتی ہے؟ کیوں ہمیں بڑے بڑے جو ہے نا یہ لیکچرز اور سپیچز دے کے نا ہمیں آپ اب دوبارہ سے جو ہے نا ہمارا من بنا رہے ہو کہ آپ کو ووٹ دیں؟ مسٹر عبداللہ کیوں آپ کو تب یاد نہیں آئی یہ سب چیزیں جب آپ کے پاس پاور تھا؟ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ اتنے ڈرامے، آپ سیدھی طریقے سے لوگوں کو سچائی کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتا؟ ایک سی ایم کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی. 1996 میں اگر جو ہے جو مجاہدین تھے انہوں نے اگر گن ہینڈ اوور کیا، انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ آپ نے ایسفا لا کو کیوں نہیں ہٹایا وہاں سے؟ ہمارے لوگوں کو کیوں پھر آج بھی جو ہے اپنے کارڈ دکھانے پڑتے ہیں آتے جاتے ہوئے؟ ہمارے نوجوان جو کہ کافی عرصے سے خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ پھر دوبارہ سے کیوں گنز ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں؟ آپ نے کیوں اس طرح کے وہاں پہ سرکمسٹانسز اس طرح کے پیدا کر دی ہیں؟ مسٹر عبداللہ دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری ہیں، ایک قابلیت اور دوسری آنیسٹی. اگر قابلیت نہیں ہونا تو نظام چل جاتا ہے، لیکن آنیسٹی ہونا بہت ضروری ہے ایک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے. ایک آنیسٹ بندہ جو ہے اس میں بے شک قابلیت نہ ہو لیکن آنیسٹی ہونی چاہیے. آپ کس کے ساتھ آنیسٹ ہیں؟ آج چھو تہ پیوان یاد، آج چھو تہ ایوان آزادی یاد، آج چھو تہ ونان ام مجاہد، ام چھ کران پنی زندگی سیکریفائس. پہلے کہاں تھے آپ؟ ون چھو پیوان تہ سورے یاد یم سات نہ تہ پاور چھو کی. ون چھو ون کیا چھو نہ تہ کران انڈیا سۭتۍ لڑٲے؟ تمن کیا چھو نہ ونان تُہۍ؟ اس کتھ چھو ونان چھو کران ژٕ کٲشِر پٲٹھۍ سپیچ؟ تُہۍ چھو ونان کہ سٲنۍ لڑکہٕ چھِ مران، یم چھِ یژھان جہاد کرُن، یم چھِ یژھان آزٲدی. یم سات تُہۍ پاور اوسو تمہِ ساتہٕ کتہِ حظ ٲسِو تُہۍ؟ آز حظ چھو تُہۍ ونان اسہِ کہ بہٕ چھُس یہ سٲنۍ جنریشن چھنہٕ کھۄژان گنس کینٛہہ، سٲنۍ جنریشن چھِ کران مقابلہٕ ہمت تہٕ حوصلہٕ سۭتۍ. فار گاڈ سیک مسٹر عبداللہ ہمارے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنا بند کریے آپ. اور ایک آخری مشورہ ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کافی بزرگ ہو گئے، اللہ آپ کو زندگی دے اور ہدایت دے، لیکن موت برحق ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. مرنے سے پہلے اپنی کشمیری قوم سے معافی مانگ لینا. آپ نے بھی بہت زیادتیاں کی ہیں، آپ کی طرف سے بھی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. انہوں نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ کو کھڑا کیا تھا، آپ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا. تو مرنے سے پہلے جو ہے ان سے معافی مانگ لینا، شاید اللہ بھی آپ کو معاف کر دے.
کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے. شکریہ. السلام علیکم.